سنو اے ٹوٹے ہوئے دل کے مسافر، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس محبت کے احساس سے۔ تم بس ایک کام کرو، اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، اس کی مصلحتوں پر سر کو جھکا لو، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کے لیے اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ، آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے شکر کے صلہ تیار رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ اس بندے پر رشک کرتا ہے اور جواب پر فرماتا ہے، میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، سو آج وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے تمہیں دیکھتا ہے، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ تمہیں اسی سجدے پہ تھام لیتا ہے، اور یوں تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور یوں تمہاری اللہ سے صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے پھر، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ یہ سارا ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے تو وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون راضی ہے کون نہیں۔ پھر اللہ پاک تمہیں تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں سے تمہاری جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو، وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان میں کب کب پکارتا رہا وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ حیرت ہے اس کی اس بے لوث محبت پر کہ شکایتیں اس کو کرنی چاہیے اور درج وہ ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت محسوس کرو گے تو اس کی محبت کی شدت بیک وقت زندہ بھی کر دے گی اور مار بھی دے گی۔ جب تمہیں لگے نا کہ اب تم نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے دور نکل آئے تھے۔ اب واپس اللہ کی طرف بھاگ جانا، کیونکہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا نا تو نماز ہی تمہارے لیے بہترین راستہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ پھر جب تم صبر کرتے ہو اور نماز سے مدد لیتے ہو تو اللہ بھی ایسے وسیلوں سے تمہاری مدد کرتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو، کیونکہ کبھی بھی اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب تو سارے راستے بند ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں صرف اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے ہمیں آزماتا ہے، اور پھر ایسے طریقوں سے ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے کہ ہماری عقل بھی حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے پلانس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ بہترین سمجھتا ہے ہمیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر دے گا؟ نہیں، وہ جو سسکی زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچتی نا، اللہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے۔ جب تم درد سے پوری رات سو نہیں پاتے نا، اللہ تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ بس تم اللہ کو وقت دیا کرو، جب تم اللہ کو وقت دو گے تو اللہ تمہارا وقت بدل دے گا، کیونکہ یہ مشکلاتیں تمہارے لیے بڑی ہیں۔ تم یاد رکھو کہ تمہارا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ جو مشکل ابھی تم پر آئی ہوئی ہے تمہارا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اللہ وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنایا تھا۔ تو سوچو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور تم اپنی اتنی معمولی سی پریشانی کے لیے پریشان ہوتے ہو کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاس تو جاؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے ایسے وسیلے نکالے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي